چند ایک آیات پڑھی تھی قرآن کریم کے حوالے سے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی عذاب نار سے، آگ سے بچاؤ۔ تو یہ قرآن کا اور شریعت مطہرہ کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ کوئی بھی شخص جو نیکی کر رہا ہے، جس طرح دنیاوی معاملات میں ایک حاکم ہے اور باقی سارے گھر والے اس کے ساتھ چلتے ہیں، تو اس کو یہ حکم ہے کہ اگر وہ نیکی کا کام کرے تو اس میں بھی وہ تنہا نہ رہے، بلکہ وہ اپنے گھر والوں کو اس نیکی میں اپنے ساتھ شامل رکھے۔ یہ کچھ تربیت ہوتی ہے اس طرح کی۔ ہم جب چھوٹے تھے اور درس انجامی میں پڑھا کرتے تھے تو ہمارے استاد صاحب علامہ سلطان چشتی زیدہ مجدہ، ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ انہوں نے کہنا کہ اگر کسی ایک ساتھی کو بھی سبق نہ آیا تو میں ساری کلاس کو سزا دوں گا، اور ایسا ہوتا کہ کسی ایک کو سبق نہ آنے کی بنا پہ ہماری ساری کلاس جو ہے اس کو باہر کھڑا کر دیا جاتا یا سزا دی جاتی۔ بعد میں استاد صاحب نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ یہ اس لیے ہے کہ تمہیں اپنے ساتھی کی فکر ہو کہ اس کو سبق یاد ہوگا تو پھر فائدہ ہے۔ اگر آج آپ اپنی کلاس میں ہی اپنے ساتھی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں چل سکے تو کل عملی میدان میں جب نکلیں گے تو پھر لوگوں کو کس طرح اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ تو استاد صاحب نے اس دور میں یہ تربیت فرمائی کہ جو تمہارے ساتھ ہیں وہ محبت کرنے والے متعلقین ہیں، تو کوشش ہونی چاہیے کہ یار اگر میں نیکی کا کام کر رہا ہوں تو اس کا میرے ساتھ محبت کا رشتہ ہے صرف دین کی بنیاد پر، تو یہ کیوں پیچھے رہے۔ تو یہ جذبہ ہم سب میں ہونا چاہیے۔ پھر اسی جذبے کو قرآن یہ چاہتا ہے کہ گھر کے فرد کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ اکیلا عبادت نہ کرے۔ اب جو حدیث ہے آج کی وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ اب سب سے پہلے تو ایک اور روایت، شریعت مطہرہ میں عشاء کی نماز کے بعد دیر تک جاگنا ناپسندیدہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ عشاء کی نماز ادا کر لی، اس کے بعد دنیاوی امور میں وقت ضائع کرنا اگر تو ضروری معاملہ ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھیے گا کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل الٹ مزاج ایک چلتا ہے۔ پھر دوسرا، اب جب ہم عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائیں گے اور دنیاوی امور میں وقت ضائع نہیں کریں گے، عشاء پڑھی اور اس کے بعد کچھ باتیں کی، کچھ دنیاوی معاملات جو ہے ضروری اگر ان میں ہم نے وقت گزارا اور اس کے بعد سو گئے تو پھر ہم آسانی سے اٹھ سکتے ہیں، صبح تہجد کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں، صبح فجر کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے ہی رات کو 1-2 بجا دیے تو فجر کی جس وقت اذان ہوتی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن ہم سو رہے ہوتے ہیں، تو ہم سارے مجموعی طور پہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیوں؟ اس کے گھر میں ندا ہوتی ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے اور ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے گھر کا مؤذن یہ ندا کرتا ہے، اس کے گھر کے اندر جو خاص مؤذن ہے، جو اللہ کا خاص منادی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بڑے شخص نے کسی کو ذمہ داری لگائی ہو کہ جاؤ اس کو کہو کہ تمہیں فلاں بلا رہا۔ دنیاوی معاملات میں اگر کوئی وزیر ہو اور وہ کسی کی ذمہ داری لگائے کہ جاؤ فلاں کو بلا کر لاؤ، تو کوئی شخص جو ہوگا اس بلانے والے کو جواب نہیں دے گا کہ مجھے چودھری صاحب نے، مجھے وزیر صاحب نے، مشیر صاحب نے مجھے بلایا۔ اللہ تعالیٰ کا منادی آواز دیتا ہے نماز نیند سے بہتر ہے، چونکہ ہم سوئے ہی دیر سے۔ اب ساری رات سوئے رہنے کو بھی شریعت مطہرہ نے پسند اس لیے نہیں کیا کہ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رات میں ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے، اگر اس رات میں بندہ اس گھڑی کو اللہ کے توفیق سے وہ بندہ پا لے اور اللہ سے جو بھی سوال کرے دنیا کا آخرت کا، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے نا، اللہ کے نبی ترغیب دلا رہے ہیں کہ رات میں ایک گھڑی ایسی بھی ہوتی ہے اگر کوئی اس کو پا لے گا، اس میں جو مانگے گا دنیا اور آخرت کا اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بارے فرمایا گیا کہ وہ تہجد کی نماز ہے۔ پھر اس کے بعد جو آج کی حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کی 7410، اب اس کا ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں، شوہر کو بھی دعا دے رہے ہیں اور بیوی کو بھی دعا دے رہے ہیں۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دینے کا جو انداز ہے وہ بہت کمال کا ہے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ اس شخص پہ رحم فرمائے، اس شخص پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے جو رات کو اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، لیکن ساتھ میں اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے۔ یعنی اگر وہ خود اللہ کی توفیق دیکھیں نا، جس طرح میاں بیوی کو قرآن فرما رہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تو وہ صرف اور معاملات میں نہیں، اس معاملے میں بھی ہے کہ اگر تمہیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ تم اٹھ کے تہجد پڑھتے ہو، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ اس مرد پہ، اس شوہر پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے جو رات کو اٹھ کے نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے۔ اور کیا کرے اگر بیوی نہ اٹھے تو محبت سے اس پر پانی کی چھینٹیں مارے۔ یہ اللہ کے نبی صاحب نے ایک مثال دی ہے کہ ایسا بھی کرے، یعنی جو بھی محبت کا معاملہ کر سکتا ہے اس کو بروئے کار لائے، اس کو بھی اٹھائے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس عورت پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرمائے جو اٹھ کے تہجد پڑھتی ہے، اور پھر وہ کیا کرتی ہے اپنے شوہر کو بھی ساتھ اٹھاتی ہے، اگر شوہر نہ اٹھے تو پھر اس پر بھی محبت سے پانی کے چھینٹیں مارتی ہے۔ یعنی حضور صاحب نے دونوں کے لیے دعا فرما دی کہ اس شوہر پر بھی اور اس بیوی پر بھی جو خود بھی اٹھے اور اپنے ساتھی کو بھی اٹھائیں، اور وہ نہ اٹھے تو ان پر پانی کے چھینٹیں ماریں۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لیے رحمتوں کے نزول کی دعا مانگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو گھروں میں فرض نمازیں نہیں پڑھی جاتی، ہمارے ہاں تو گھروں میں فرائض کا جو ہے وہ اہتمام نہیں ہوتا، تو یہ تو نفل کی بات ہے۔ اب اس پر تبھی عمل ہو سکتا ہے جب ہم رات کو سونے کا معمول بنائیں کہ ہم جلدی سوئیں گے تاکہ صبح ہم اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ ایک حکایت میں نے آپ کو بہت عرصہ پہلے سنائی تھی اور ہم نے کئی بار پڑھی، آپ کو یاد ہوگا۔ ایک خاتون صبح کی نماز کے لیے تہجد کے لیے اٹھی تو اٹھ کے وہ اللہ سے دعا مانگتی ہے، اے اللہ اس محبت کا صدقہ جو تو مجھ سے کرتا ہے مجھ پہ رحمت نازل فرما، جو اس نے اپنے لیے دعا مانگی۔ شوہر سویا ہوا تھا، وہ اٹھ کے کہتا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو یہ کہتی کہ اے اللہ جو میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، تجھے کیا پتہ کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا؟ اس خاتون نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کے مجھ سے محبت کرنے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں اس کو بیٹھ کر یاد کر رہی ہوں، تو سویا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرماتا ہے، اس لیے اس نے ہمیں بٹھایا ہے، اس لیے اس نے ہمیں بٹھایا ہے کہ ہم اس کے یار کی باتیں سنیں، اس لیے بٹھایا ہے کہ ہم اس کے محبوب کی باتیں سنیں۔ یہ ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتی، یہ ہر کس و ناقص کا حصہ نہیں ہوتا، یہ ہر ایک کا حصہ نہیں ہوتا کہ محبوبوں کی باتیں سنیں۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، اس کا لطف و کرم ہوتا ہے کہ وہ شامل حال ہو تو وہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ نماز کی توفیق دے دے، اس کے بعد پھر مزید توفیق عطا فرمائے کہ اب میرے محبوب کی بھی باتیں سنو، کیونکہ اس کے لیے بھی اللہ کے نبی نے دعا مانگی نا، اے اللہ اس کے چہرے کو روشن فرما جو میری احادیث کو سنتا ہے، سن کے ان کو یاد کرتا ہے، پھر لوگوں تک آگے پہنچاتا ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح دنیاوی معاملات میں ہم میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں، دینی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ گھر کے سربراہ کو یہ حکمت سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چل سکے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ صبح جا کے جگ انڈیل دیں اس کے اوپر کہ اٹھ جا تو اٹھتی نہیں ہے، یہ بھی اس کا معنی نہیں ہے۔ قرآن نے یہ بیان فرمایا واضح طور پہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت سے، اچھے واعظ سے۔ اب آپ اس کو چیٹے مارے، وہ کہ میں نہیں اٹھتی، جا کام کر رہا اپنا، جا سارا دن میں نے کام کرنا، تو نے اب باہر نکل جانا، نہیں، محبت سے جس طرح اور معاملات میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مستحق بننا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔